بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمد الکاملین والصلاة والسلام علی رسولک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا صحابہ اجمعین. تعظیما للنبی ہے و تکریما للصفی ہے. فقال عز وجل من قائل مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد آلہ و صحبہ وسلم علیہ. کافی دنوں سے میں ڈسٹرب اندرونی طور پہ چل رہا تھا جب مجھے یہ خبر انڈیا والی کی ملی تھی. 3-4 دن سے ایک شعر میرے کافی زبان پہ آیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تجھ سے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم ایک نکمے کاہل سست صرف باتیں بنانے والے کچھ نہیں کر پا رہے. نعت کے اشعار سناتا ہوں جو میرے آج کل لبوں پہ ذہن میں گھوم رہا ہے، گنگناتا بھی رہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. یہ دنیا چھوڑ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ. یہ دنیا چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ. بس ہمارے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. تم ہی ہو زندگی کا سہارا یا رسول اللہ. تم ہی ہو دین و دنیا ہمارا یا رسول اللہ. تم ہی ہو اللہ سے ملانے کا سہارا یا رسول اللہ. تم ہی ہو دین و دنیا ہمارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تم ہی ہو زندگی کا سہارا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. تم ہی ہو دین و ایمان ہمارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تم ہی ہو میرے جینے کا سہارا یا رسول اللہ. تم ہی ہو میرا دین و ایمان ہمارا یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد آلہ و صحبہ وسلم علیہ. ہم سے لاکھ درجے وہ لوگ بہتر ہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں. میں تو ادھر بیٹھ گیا منہ سے بول رہا ہوں، بیٹھ کے جو محلوں میں بیٹھے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں صرف زبان چلا رہے ہیں. سے لاکھ درجے وہ بہتر لوگ ہیں جو باہر نکل کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے باہر نکلتے ہیں، روڈوں پہ آتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، گرمی دھوپ سردی کچھ نہیں دیکھتے، دشمنوں کے سامنے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہوں، کندھے سندے کیوں نہ ہو، غریب ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ ہم سے لاکھ کروڑ درجے بہتر ہیں۔ ہم جیسے میں تو خیر بہت گناہگار گندا سندہ آدمی ہوں، ہم جیسے لوگوں سے بڑے بڑے جو حکمران ہیں جو محلوں میں بیٹھے ہیں ان سے لاکھ درجے بہتر ہیں، کروڑ درجے بہتر ہیں وہ لوگ، یقین کریں۔ اور وہ اصل ہیں، ہم تو صرف باتیں بنانے والے ہیں۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ کاش 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 تیرے پیاروں نشان میں جو بھی بے ادب گستاخی کرے میں اس کے اپنے ہاتھوں سے ماروں، مجھے اس قابل بنا دے، مجھے اس سے اتنی قوت عطا فرما دے، اتنی توفیق عطا فرما دے، اتنی قوت ایمانی عطا فرما دے کہ میں ان کافروں کو، ان منافقین اسلام خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کر سکوں۔ تیری توفیق سے ہوتا ہے یہ سب کچھ، ہمیں بھی اس قابل بنا دے، خالی زبان نہ چلائیں، عملی طور پر بھی آگے بڑھیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہاں ایک بات اور بتا دوں، گناہ گار مسلمان ایک کلمہ گو منافقین اسلام سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، پھر اس کو سوچیے گا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ ایک گناہ گار مسلمان ایک کلمہ گو منافقین اسلام سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اللہ کو سب کچھ برداشت ہے، اللہ کو سب کچھ برداشت ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، لیکن بے ادبی گستاخی اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ برداشت نہیں کرے گا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی۔ اللہ میری نسلوں کو، مجھے سب کچھ چیزوں سے بچا، ان فتنوں سے بچا، وہ برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں آپ، مجھے دو صورتیں بڑی پیاری لگتی ہیں اس معاملے پہ۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ دیکھا ہے، اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی ہے۔ ایک تو تبت یدا ابی لہب، اللہ تعالیٰ سے برداشت نہیں، اللہ تعالیٰ یعنی اب پڑھیے گا آپ اس کی تفسیر پڑھیے گا، کسی ولی اللہ کی تفسیر پڑھیے گا، لیکن اللہ تعالیٰ انہوں نے کرا تو غصے میں اللہ تعالیٰ کیا بولا، کیسی زبان اللہ تعالیٰ نے استعمال کری ہے اس کے لیے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں اس کے، اور ویسے ہی ہوا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کرا بھی، معاف نہیں کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی، وہی کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سرطن سے جدا ہونا چاہیے اس کا، گستاخ نبی کا بالکل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ اور ایک وہی نہ آتے نہ کل کو سر فضل غیر رب کا من ہری نشانے کا خلق۔ آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خاطب ہے، کتنا پیارا انداز ہے، آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان رہیں گے۔ اور ایسا ہوا، ہوتا ہے، ہوگا، لیکن نام تو صرف اللہ اس کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا ہی رہے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ۔ بس افسوس اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ، اور طائف کا واقعہ دیکھنا، طائف کا جب آپ کے ساتھ کافروں نے طائف میں جا کے آپ نے جب تبلیغ کی، سب مشہور واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس قوم کو مسل کے رکھ دیتا، اللہ تعالیٰ نے بھیج بھی دیتے فرشتے، مسل دو اس قوم کو، مسل دو، یقین اگر مسل بھی دیتا اللہ تعالیٰ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ بولتے کہ نہیں اس قوم میں سے آئیں گے لوگ، کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی آپ کی خواہش پوری ہوئی کہ اس قوم میں سے لوگ نکلیں مسلمان، ورنہ اللہ تعالیٰ مسل دیتا، اس قوم کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو رد بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، کرتا ہے اپنے پیارے حبیب کی خواہش کو کبھی رد نہیں کرا اللہ تعالیٰ، کبھی بھی ہلکا سا بھی ہے ذہن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً
عبادت بنا دیا، اس کو ایمان کا حصہ بنا دیا، لازمی قرار دے دیا. خانقاہ باغ آپ کے دل میں ہلکا سا آیا کہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو ایک سیکنڈ میں آ گیا کہ ہاں بھائی اب رخ چینج کر دو، آج سے ادھر ہوگی، نماز پڑھیں گے سب. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، آپ کے دل میں یہ چیز آئی ہے. بس اللہ تعالیٰ مجھے بڑا دکھ و تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. جس کا منہ آتا ہے اٹھتا ہے وہ بے گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہم اتنا چڑھا دیتے ہیں، اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ سر پہ چڑھا لیتے ہیں. اتنی ہماری کاہلی سستی، اتنی ہماری بے غیرتی ہے ہماری اس قوم کی کہ ہم پاور میں ہوتے ہوئے، تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. دیکھیں نا، جب ہم ان لوگوں کو انڈیا والے بلا کے اپنے محلوں میں ان کو اعزازات سے نوازیں گے، اپنے ملکوں میں سینما گھر بنائیں گے، اپنے ملکوں میں مندر بنائیں گے، ان کی ہمارے حکمران ان کے مندروں میں جا کے پوجا کریں گے. جب وہ سکھوں کے گرودوارے بنائے جائیں گے اربوں خربوں روپے خرچ کر کے، دبئی میں فیسٹیول منائے جائیں گے، ان کے فنکاروں کو بلا کے عزتیں دی جائیں گی، ان کے سربراہوں کو، تو پھر وہ سر پہ کھڑے ہوئے نہیں ناچیں گے. بالکل ناچ رہے. انڈیا دیکھا جائے تو چاروں طرف سے مسلم ممالک میں گھرا ہوا ہے، لیکن کیا ابھی لوگ بولنا بڑے احتجاج کر رہے ہیں اور عرب ممالک نے کیا ہے، بالکل کیا ہے، لیکن بس زبانی ہوا ہے. یہ کوئی عملی طور پہ کسی نے بھی کچھ نہیں کرا. پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے، کیا کر لیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں کرا. کیا کرے گا ایٹم بم؟ میں بتا رہا ہوں، یہ سوالات پوچھے جائیں گے ان سپر سالار جنرلوں سے جو اس وقت موجود ہوں گے گستاخی کے ٹائم، اور سربراہوں سے کہ ایٹم بم تھا آپ کے پاس، اسلحہ اتنا موجود تھا، آپ نے کیا کرا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو آپ نے کیا قدم اٹھایا تھا اس ٹائم دشمن کے لیے؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہمارے یورپ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، نہیں انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، ہم اس لیے ایسا کچھ قدم نہیں اٹھا سکتے، نہیں وہ ناراض ہو جائے گا. نہیں کافی آپ کو ساری چیزوں کی ناراضگی کی فکر ہے. نہیں فکر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے. اس کا مطلب ایمان کی کمزوری ہے نا، ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمی ہے ہماری، پکے ایمان والے نہیں ہیں ہم. ورنہ مسلمان کبھی بھی جان دینے سے نہیں ڈرتا. اللہ اس کے پیاروں کے راہ میں جان دینے سے مسلمان کبھی بھی نہیں ڈرتا. اور گستاخ رسول کو سزا صرف اور صرف موت ہے، مارنا ضروری ہے. اس کو کوئی نہ کوئی تو اس کو مارے گا. ان بختوں کو مارتا ہے، مارے گا کوئی نہ کوئی. اللہ والا اللہ تعالیٰ نکالے گا، ایسا شہر نکالتا ہے وہ ختم تو کرے گا، اس کا نام نشان بھی نہیں رہے گا. لیکن ہم لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کون سا قدم اٹھا لیا. ہم تو صرف یہ بولتے ہیں اللہ دیکھے، عام سا جملہ، اللہ دیکھے گا، چھوڑو یار، اللہ معاف کرے یار. یہ جملہ اپنے اولاد کے لیے بول دو نا. جب اولاد کو کوئی گالی بکے یا کچھ بکے، یا تمہارے ماں باپ کو جب گالی بکے ان کے ساتھ کوئی برا ہو تو پھر یہ جملہ بولا کرو کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب تو بڑی غلط آ جاتی ہے ایک دم، اور اللہ رسول کے لیے تم فوراً بولتے ہو اللہ کے اوپر چھوڑ دو. اللہ کے اوپر چھوڑنا ہوتا تو صحابہ کرام باہر نہیں نکلتے، جہاد نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ جھوٹے نبی کے لیے باہر نہیں نکلتے. 700 پتہ کتنے حافظ قرآن اس وقت کے صحابہ کرام جانے اپنی نہیں دیتے، باہر نکلے نا، جانے دیے نا. اور بڑے بڑے مار کے دیکھ لو، نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان حال کسی ہوئی تو نکلے ہیں لوگ اس وقت کے سربراہ، وہ جانے دیے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو برداشت ہی نہیں تھا، آپ تو فوراً گردن گستاخ رسول خلق سے بھی بے ادبی گستاخی محسوس کرتے گردن اڑا دیتے تھے. کیونکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے بھی کر کے دکھایا نا اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور ہم لوگ مسئلات کے شکار ہو جاتے ہیں. بہت غلط بات ہے. 28 ممالک، پتہ نہیں کتنے ممالک کی فوج تیار کی گئی ہے، سب کو پتہ ہے نا آل سعود نے.
آل سعود نے 28 ممالک پتہ نہیں کتنے ممالک کی فوج تیار کری ہے، لیکن کیا، اور اس کے سربراہ کون ہے؟ پاکستانی راحل، میں نام لینے سے نہیں چکوں گا، راحل شریف، اربوں روپے کما رہے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے. کیا جواب دیں گے یہ؟ بولتے ہیں ہم اسلام کی حفاظت، نہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں، یہ ڈھونگ مت رچاؤ. آپ آل سعود کی حفاظت کے لیے آپ بیٹھے ہو، سارے فوج مل کے پیسے کی خاطر، صرف سارے ملک 28 ملک مل کے آل سعود کی بادشاہ اس کو ڈرے تو وہ اس سے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آل سعود گستاخ، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ، ان کے لائے ہوئے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں. جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، بار بار اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں، جب تک آل سعود کا خاتمہ نہیں ہوگا، اندرون منافقین اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا، اسلام عروج نہیں پائے گا. جس دن مکہ مدینہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہو جائے گا، اللہ نے چاہا، آل سعود کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ دیکھیے گا آپ مسلمان